بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جہاں پر بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ختم ہوئی تھی لاسٹ ویک، وہیں سے شروع کریں گے. تو اس کا جو آخری جملہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بڑا بھاری جملہ تھا کہ کون مشرک ہے اور کون موحد ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب اکیلا تمہارا سب سے زیادہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ محبوب ہو اور اسی کی عظمت جو ہے تمہارے دل میں ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اطاعت جو تم کرو تو اللہ ہی کی کرو. جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی، یعنی محبوب اللہ ہی صرف ہو اور معظم اللہ ہو اور مطاع ہو، اسی کی عظمت ہو اور اسی کی اطاعت ہو، تو کہتے ہیں پھر آدمی جو ہے وہ موحد ہوتا ہے، مطلب توحید کا ماننے والا ہوتا ہے. جب تینوں صفات ہوتی ہیں، محبت، عظمت اور اطاعت، کہتے ہیں تو جو ہے آدمی جو ہے واقعی میں موحد ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی اور سے محبت کرنا جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، اور پیسے کی، روپیے کی، مال دولت کی، یا کسی اور عورت یا مرد جو بھی ہے اس کی اتنی محبت ہو کہ اللہ کی محبت زیادہ اس کی ہو، تو وہ آدمی کہنے پھر موحد نہیں ہے. ایسی عظمت ہوا کا. اور پھر تیسری اطاعت، مطلب یہ جیسے اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے ویسے غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں پھر وہ آدمی موحد نہیں ہے. کہنے فَمَن لَّمْ يُحِبُّهُ لَمْ يُطِعْهُ. اب یہ بات ایسی ہے کہ صاحب ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں میں صاحب یہ بات ہے، کتنے میں نہیں. وہ یہ ہے کہنے کہ جب محبت نہیں ہوگی اللہ کی تو پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی. جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا خوف سے اطاعت نہیں ہوتی ہے، خوف سے اطاعت نہیں ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے محبت سے. اسی لیے خوف جو ہے وہ تقوی کا ایک کمپوننٹ ضرور ہے، لیکن تقوی خوف کا نام نہیں ہے. اس میں اصل چیز ہوتی ہے محبت. تو جب محبت ہوگی تو پھر اطاعت ہوگی. جب خوف اگر ہو ڈومیننٹ ہے تو اس سے پھر اطاعت نہیں ہوتی ہے. سمجھا؟ یہ آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں روز کہ جب کسی سے محبت ہو جاتے اس کے اشاروں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. آپ سمجھیں؟ اگر صرف خوف ہوگا تو جہاں وہ آدمی گیا پھر کہیں گے وہ چلو گیا، اب کیا کرنا ہے، چلا گیا. جیسے ماں باپ اگر صرف بچوں کو مارتے ڈانٹتے ہر وقت کوستے کاستے ہیں، تانے دیتے ہیں ماں باپ، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ماں باپ وہاں نہیں ہیں تو بچے کہتے ہیں چلو کھلی چھوٹ ہے، تمام حرام کام کرو، ابا نہیں ہے اماں نہیں ہے. کیوں؟ خوف ہے نا، محبت نہیں ہے. لیکن اگر محبت ہوگی تو چاہے اماں ابا ہیں یا نہیں ہیں، جیسا انہوں نے ہم کو زندگی بھر بتایا ہم ویسے ہی کریں گے. تو اسی لیے دیکھیے جو لوگ امریکہ جیسے ملک میں آنے کے بعد بھی ماں باپ کے کہنے پہ چل رہے ہیں، حالانکہ ماں باپ کے انتقال کو ایک زمانہ گزر گیا، تو وہ خوف تھوڑی گیا ہے، وہ تو محبت ہے ماں باپ کی، جیسے انہوں نے بتا دیا. وہ آپ پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جو ہے، یہ جو دعا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرمائے جیسے ہم پر رحم کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ تو محبت کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں. اماں ابا کو انتقال ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ شباب بھائی آپ کی والدہ کو انتقال ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ 2014 میں ہوئے. اور ابا کو 1988 میں. تو 40 سال 32 سال ہو گیا. 32 سال پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا. لیکن یہ کہ آپ دعا کرتے ہوں گے ان کے لیے، اب تک کرتے ہوں. تو یہ اصل میں محبت کی علامت ہے.
تو اس کو یہ ابن قیم بہت ہی زور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يُحِبُّهُ لَمْ يُطِعْهُ، کہ جو آدمی اللہ سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ ان کی اطاعت بھی نہیں کرے گا. تو یہ سمجھ لیجیے اصل محبت ہے. اور پھر فرمایا کہ چونکہ محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کی عظمت بھی نہیں ہے. اللہ کی عظمت تب ہوگی جب انسان جو ہے وہ حقیقی طور پہ اللہ سے محبت کرے گا. اسی لیے دیکھیں میں پھر کہتا ہوں، اللہ ہم کو بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، وہ یہ ہے کہ دین کا خلاصہ محبت ہے. اگر تم یہ کہو کہ ایک چیز بتائیے جو دین سکھاتا ہے وہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے. جو آدمی نفرت کرے لوگوں سے اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ دین ہے تو وہ آدمی بڑا ذہنی طور پر مطلب ڈس بیلنس آدمی ہے. سمجھے؟ اصل محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، قرآن سے، جو اسلام کے شعائر ہیں ان سے محبت، پھر مخلوق سے محبت. آپ سے اسی لیے میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن شریف میں کوئی ایک آیت دکھائی جس میں اللہ نے کہا تم نفرت کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے. کہیں بھی نفرت کرنی صاحب، رائٹ. یہی ہے کہ سب سے آپ محبت کریے. تو محبت شروع ہوگی اللہ سے. اچھا، محبت میں ایک بات یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ محبت اگر مخلوق سے تو ہے آپ کو، اللہ سے نہیں ہے، تو یہ تو کوئی محبت ہی نہیں ہوئی. اب یہ تو عجیب بات ہے. محبت تو شروع ہوگی آپ کی اللہ کے ساتھ. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے آپ. تو آج کل یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، یہ بڑے سوشل ورکر بنتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑے سوشل ورکر اور ہیومینیٹیرین کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب محبت ہے کہ جس نے انسانوں کو بنایا ہے، یعنی اللہ، اس سے تو آپ نفرت کر رہے ہیں، لیکن صرف انسانوں سے محبت. یہ صاحب یہ زیادہ دور تک چلتی نہیں ہے. اب جو چیز ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب جو ایسی کہی ہے جس سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون مشرک ہے کون نہیں ہے، وہی جملہ تھا جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا. انہوں نے کہا وَمَتَا أَحَبَّ مَعَهُ سِوَاهُ، اور جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کی ایسی محبت کرتا ہے جیسے اس کو اللہ کی سے محبت کرنی چاہیے. اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈالر ہیں ساتھ اللہ، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اللہ سے محبت، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اور ویسی اس آدمی کی یا اس چیز کی عظمت آپ کے دل میں ہے، بڑی عظمت ہے صاحب. اور پھر اطاعت بھی اس کی ایسی کرتے ہیں آپ جیسے اللہ کی کرنا چاہیے. تو ابن قیم فرما رہے فہو مشرک، تو وہ مشرک ہے. تو یہاں پر جیسے پچھلے ویک آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شرک کی جو تعریف ہے یہ بڑی انوکھی ہے. یہاں پر محبت میں بھی شرک نہیں ہو سکتا تھا. ہاں، جسے نبی سے کرتے ہیں، اچھا نبی سے محبت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سے محبت کرنا. نبیوں کی محبت جو ہے گویا اللہ ہی کی محبت ہے. اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اب جب ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں. یہ عجیب خاصہ ہے. تو اللہ کی جب رسول کی مانتے ہیں گویا ہم اللہ کی مان رہے ہیں، کہ اللہ تو نیچے نہیں آیا نا، اس نے رسول کو بھیج دیا کہ ہماری بات ماننی، ان کی بات مانو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو نبی کی اطاعت جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو محبت ہم کو سب سے کرنی ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی، لیکن کسی کو وہ مقام نہیں دینا ہے اپنے دل میں جو خاص اللہ کا ہے. باقی ہم سب سے محبت کریں گے، سب سے محبت، سب کا حق ادا کریں گے.
اللہ نے فرمایا کہ وآتو کیا حق وآتو حق، ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہر آدمی کا حق ہے تمہارے اوپر، اس کا حق پورا کرو. لیکن محبت جو ہے صاحب وہ تو اللہ ہی سے کریے. حقیقی محبت جو ہے دائمی وہ اللہ تعالیٰ سے، ورنہ پھر انسان مشرک ہے. پھر وَمَتَا أَفْرَطَهُ حُبْ وَحْدَهُ بِالْحُبِّ وَالتَّعْظِيمِ وَتَا فَهُوَ عَبْدُ الْمُحَبَّ. کہ جب انسان حقیقی محبت صرف اللہ سے کرنے لگے گا، اللہ کی عظمت آ جائے گی اور پھر اللہ ہی تعالیٰ سے کی اطاعت ہوگی حقیقی طور پہ. کہ بس وہی موحد ہے، باقی سب مشرک ہیں. تو اس لیے یہ محبت میں بھی توحید ہونی چاہیے صاحب، صرف عقیدے میں توحید کافی نہیں ہے. اس وجہ سے ہیں ہاں، اسی کو وہ جو سورہ توبہ میں نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ہے نا 8 و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ سب چیزیں بتائی اللہ نے. پھر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اب یہاں پہ یہ نہیں کہ ان سب چیزوں نفرت کرو، لیکن احب، ان سب چیزوں کی محبت جو ہے زیادہ ہے اللہ سے. پھر انہیں فتربصوا، پھر رکو تم حتیٰ یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے تم پر، یعنی موت آ جائے. پھر اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا ہے فاسقوں کو. تو اس میں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیگم کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، پیسے کی محبت، تجارت یا جو جاب ہے اس کی محبت، اور جو گھر آپ نے بنائے ہیں بڑے بڑے اس کی محبت. اس کو اللہ نے کہا احب، یہاں پہ احب اس پہ تفضیل ہے، زیادہ زیادہ ان سے محبت ہے، زیادہ محبت ہے. تو فتح، اچھا ٹھیک ہے رکو، پھر فتربص، بیٹھے رہو پھر تم. ابھی دیکھو عذاب ہوتا ہے. جیسے بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ورکہولک ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے. ورکہولک ہونا کہ آدمی کو خوب اتنا کام کرنا کہ آپ کے بلز پے ہو رہے ہیں لیکن آپ کو پاورٹی کا خوف ہے. ہر وقت یہ خوف ہے کہ یار ہم، ہاں. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی شرک ہے. شرک یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ پالے گا. آپ کے بلز پے ہو رہے ہیں الحمدللہ، ہاں بلز نہ پے ہو رہے ہوں تو بھائی بات دوسری ہوتی ہے. بھائی پھر آپ اس میں تو حکم ہے کہ بھائی آپ خوب کام کریے تاکہ آپ کی سر پر چھت ہو، کھانا ہو، جو آپ کے بیگم بچے ہیں سب کو آپ پال سکیں. لیکن مسئلہ ہماری جنریشن کا بلز پے ہونا نہیں ہے. ہاں ہم لوگ ہاں یہ شہوت جو ہے، آرزو جو ہے کہ صاحب یہ تو ہو گیا، اب ہم کو بہت لینا ہے. اس میں چکر یہ ہوتا ہے یار کہ ہم لوگ پھر آج کو بھول جاتے ہیں. کل کا خوف بہت ہے، آنے والے کل کا خوف ہے. اور پرابلم یہ ہے جو کل آئے گا نا وہ بھی آج ہی ہو کے آئے گا. تو پھر جب کل ٹمارو آئے گا تو پھر ہم ڈے آفٹر ٹمارو کے خوف میں لگ جائیں گے. تو یہ جو ایک خوف ہے صاحب، یہ انسان کو آج کو انجوائے نہیں کرنے دیتا ہے. جو عقل مند لوگ تھے وہ آج کو انجوائے کرتے تھے، وہ کل کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے تھے. اس لیے ہم لوگ کی جو جنریشن اس میں تقریباً ہر آدمی جب مرتا ہے تو بہت امیر مرتا ہے. مطلب اگر آپ کی جب موت آئے گی، ہماری موت آئے گی، تو اس وقت ہم لوگ کے پاس شاید ہزاروں یا لاکھوں ڈالر ہوں گے کہ مالیت تو ہوگی، کہ کیش نو مالیت بہت ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی تو ہم وہی سب چھوڑ کے جائیں گے. ہم لوگ کے آبا و اجداد جو تھے وہ آج کے لیے جیتے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا بھائی دیکھو یہ جو الماری ہے اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. الماری یعنی یہ جو کیبنٹ ہے، جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ تھا کہ ابا کا جب انتقال ہوا کچھ ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ بینک بیلنس ابا کا تھا نہیں، کوئی زمین کبھی خریدی نہیں،
کبھی گھر کا بنایا ہی نہیں، جو آبائی گھر تھا بس وہی تھا۔ اب جب ابا کا انتقال ہوا تو یہ کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ ابا نے کسی سے پیسے لیے ہوں گے، اس کو واپس کرنے کبھی لیے ہی نہیں، جو ہے اسی میں۔ تو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب کی الماری ہوتی تھی، اس میں یہ دیکھا گیا، اس میں ایک تھا، اسی میں بیچارہ ابا تھوڑے بہت رکھتے تھے، 100 200 1000۔ تو یہ تھا کہ بھائی دیکھو کیا، تو وہ دیکھا گیا اس میں وہی تھوڑے سے 5 کے نوٹ، 100 کے، مطلب آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں چند $100 بھی نہیں ہوں گے، بس اس سے پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو یہ ہوا کہ بھائی جلدی سے اس کو صدقہ کر دیا جائے اس کو بھی، تاکہ ابا جب جو قبر میں لٹایا جائے تو پیچھے کچھ نہ ہو، تو پیچھے کچھ نہ ہو۔ تو یہ اچھا، یہ عام تھی، یہ عام بالکل تھا۔ اب میرے جو دادا میاں تھے جنہوں نے یہ اصول شاشی لکھی، اب ماشاءاللہ 10 بچے، 8 لڑکیاں 2 لڑکے، اور مدرس تھے۔ اب اس زمانے میں، آج بھی وہی حال ہے، لیکن اس زمانے میں تو مدرس کو کیا ملتا تھا؟ مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ تو میں نے آپ سے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بکسہ ہوتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے تھے۔ ابا نے مجھے بتایا بیٹا یہ جب تمہارے دادا میاں کو تنخواہ ملتی تھی نا، تو ہر خانے کے اوپر لکھا تھا کہ یہ کس مد میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں، یعنی آٹے کے یہ ہیں، گیہوں کے یہ ہیں، سبزی کے یہ ہیں، گوشت کے یہ ہیں، اور کیا نام ہے، کپڑے کے یہ۔ اب دیکھیے قناعت، دیکھو بیٹا تم لوگ، ہم لوگ بھی سیکھنی چاہیے کہ وہ جو ہے جتنے پیسے فضل 4 آنے اس میں، اچھا آنوں میں ہوتا تھا، روپیوں میں نہیں، 8 آنے اس میں، رائٹ، یہ سب اب پورا مہینہ اسی میں نکالنا ہے، رائٹ۔ سب پلے بڑھے اسی میں، اللہ میں برکت دی سب ماشاءاللہ۔ ہمارے جو تایا ابا تھے انہوں نے علی گڑھ سے 1947 میں پی ایچ ڈی کیا، عالم تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے درس نظامی سے باقاعدہ فارغ، پھر علی گڑھ گئے، بی اے کیا، پی ایچ ڈی کر رہے تھے جب 1947 میں پاک سے وہاں چلے، ابا نے پڑھا، اسی میں برکت ہوئی۔ تو جو دادا میاں بھی گئے تو پڑھتے پڑھاتے گئے۔ آپ بات ہے نا، جب مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع العلوم کر کے مدرسہ ہے کانپور میں، لکھنؤ قریب، مولانا تھانوی صاحب، مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں مدرس بھی تھے، اس میں مفتی بھی تھے۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب چھوڑ کے اب اپنے ہاں تھانہ بھون چلے جائیں گے، وہیں رہیں گے، وہ چلے گئے، اب وہ جگہ خالی ہو گئی، تو پھر وہاں پر ہمارے دادا میاں کو رکھا گیا، ان کی جگہ پہ، مولانا تھانوی صاحب کی جگہ پہ۔ اسی لیے بہشتی زیور میں 2-3 جو مسائل لکھے ہیں بہشتی زیور میں، اس میں مولانا عبدالرشید صاحب فرنگی محلی کر کے لکھا ہوا ہے بہشتی زیور، کہ وہ ان کے قائم مقام تھے۔ لیکن بتانے کہ وہ جو قناعت تھی نا، وہ غضب کی ہوتی تھی۔ ہماری جنریشن میں کل کا خوف بہت ہے، آج کا کیا ہے انجوائے کرنا، رہے یار کل کیا ہو گیا، خوف اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قناعت، مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو قناعت مل گئی اس کو بہت بہت بڑی دولت مل گئی۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دس، کہ یہ جو اس آیت میں سورہ توبہ میں جو محبت کا ذکر ہے بیٹا، تو محبت کیا ہے کہ صاحب محبت سب سے ہوگی، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے ہو، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے صاحب جب ٹسل ہو بٹوین اللہ کے حکم اور آپ کا کہ نفس میں، چاہے فجر میں اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، یا کوئی حرام کام کا ارتکاب کرنا ہے، وہاں پہ صاحب یہ ٹسل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے حرام کام کر لیا تو مطلب ہوا محبت آپ کو غیر اللہ سے، آپ نے کوئی بھی حرام کام کرنے سے انکار کر دیا تو مطلب یہ نہیں، اللہ کی محبت غالب ہے۔ تو یہ تو اب صاحب وہ آگے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑی زبردست بات فرما رہے ہیں۔ امام
شیخ حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدرجۃ الثانیہ الرضا عن اللہ، دوسرا جو درجہ ہے وہ الرضا عن اللہ، اللہ سے خوش رہنا، اس طور پہ کہ جو کچھ عن اللہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے، جو کچھ آئے، یعنی کچھ بھی آئے، اس پر راضی، اس پہ کمپلین نہ کرنا، کچھ بھی آئے. یعنی یہ ہے کہ اچھا ہے تو اچھا، جیسے آج کرونا وائرس آ رہا ہے ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ چونکہ اللہ کی طرف سے، رائٹ، تو ہم تدبیریں کریں گے، اپنے کو بچائیں گے، دوائیں کریں گے، یہ سب، یہ ماسک واسک لگائیں گے، سب کریں گے ہم، لیکن اللہ سے ناراض نہیں ہوں گے. اللہ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ ہماری اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی پوری دنیا کی، آپ کرونا وائرس لائے کیوں؟ کہنا یہ شان نہیں ہوتی ہے مسلمان کی، بلکہ جو کچھ ہے اچھا ہے تو اچھا ہے، خراب ہے تو خراب، سخت ہے تو سخت ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اب سب کچھ اللہ کی طرف سے تو ہم دعائیں مانگیں گے، دوائیں کریں گے، سب کریں گے، لیکن شکوہ نہیں کریں گے کہ اللہ یہ کیوں کیا آپ نے. تو اس کے فرما رہے ہیں وَبِهَذَا نُطِقَتْ آیات التنزیل، اور تنزیل مطلب قرآن شریف کی جو سینکڑوں آیتیں ہیں وہ اسی بات کو سمجھا رہی ہیں کہ کبھی بھی شکوہ شکایت مت کرنا، کمپلین نہیں کرنا. وَهُوَ الرِّضَا عَنْهُ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَقَدَّرَ، کہنے وہ کیا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ خوش رہنا جو کچھ وہ فیصلہ کر دے، رائٹ، وقدر، اور جو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اس پہ راضی رہنا. اچھا، اس میں فرما رہے کہ وہی الرضا عنہ فی احکامہ و اقضیتہ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، سمجھا آپ، ایک تو احکامات ہے صاحب یعنی حلال حرام، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب شریعت میں جو حلال حرام کا ہے یہ بہت کمر ہماری ٹوٹی آ رہی ہے صاحب، کیا کیا کریں صاحب. یہ ایک نعوذ باللہ کافر بڑے اچھے ہیں کہ صاحب ان کو جب گئے میک ڈونلڈ میں ہمیں دیکھیے نعوذ باللہ سور کھا رہے ہیں. اسلام میں احکام ہے، پتہ نہیں صاحب آپ سور نہیں کھا سکتے. اب آپ کہنا یہ کیا بات ہے، یہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، یار یہ کیا ہے یار کہ آپ ہم انٹرسٹ نہیں لے سکتے. شراب ہے، زنا دیکھیے یہ لوگ زنا کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں زنا کر سکتے صاحب، یہ کیا بات ہے، آگے بات ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہے کہ احکامات جو ہیں اس میں آپ جو کو اللہ نے احکام دے دیے ہیں اس پہ راضی رہنا. تو ایک تو یہ، دوسرے اقضیہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو گئے ہیں، اس پہ صاحب خوش رہنا، منہ سے یا دل سے اس پہ شکوہ نہ ہونا. اب صاحب یہ کہنے کو ہم نے کہہ دیا لیکن اصل ہے عمل، ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے ہم لوگ فوراً زبان نہیں تو دل سے تو بدل ہو جاتے ہیں. اللہ یہ کیوں کیا، کیا بات ہوئی، اچھی بلی زندگی چل رہی تھی، آپ نے یہ چھین لیا وہ چھین لیا. اگر ایسا ہے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں، پھر وہ جہاں شکوہ شکایت ہوئی تو ایمان چلا جاتا ہے. شکوہ نہیں کرنا، ہاں جہاں آپ نے شکوہ کی آپ گر گئے، شکوہ کرنا بھائی، ایمان نام ہے تسلیم کا، آپ سے وہ کیا ہے وَيُسَلِّمُوا تسلیما، کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اب دیکھیے نا یہاں پہ اللہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما ہے. اتنا اللہ نے تمہارے رب کی قسم، نبی پاس تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں،
ان کو یہ ایمان نہیں لائے. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو آپ فیصلہ کر دیں، رائٹ، اس کو تسلیم کرنے، اور پھر جب تسلیم کر لیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیں کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے، یار ہم کو تو مجبوراً، ہم مسلمان ہیں، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن یار یہ اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آیا، یہ غلط ہے بھائی، لیکن کیا کریں، اب کچھ کہہ نہیں سکتے ورنہ لوگ پیٹیں گے ہم کو، ہمارے ابا اماں یا جو گھر والے ہیں محلے والے سب پٹائی کر دیں گے، لیکن یار یہ ہم یار ایسی ہے نعوذ باللہ. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور جب تک یہ لوگ پوری طریقے سے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں اللہ کے احکامات اور رسول، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہیں. لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ اللہ رسول کے احکامات پہ جہاں آپ نے انگلی اٹھائی کہ یہ غلط ہے صاحب، دیکھیے یہ چیز، یہ تو چلیں ٹھیک ہے، اتنے احکامات ٹھیک ہیں، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں، لیکن صاحب یہ سب یار بیکار کی نعوذ باللہ چیزیں، چھوڑو یار یہ سب بیکار، ایسے ہی ہے. آپ کہیں بھائی یہ قرآن میں ہے، ابا چھوڑو یا حدیث میں، اب یہاں سے معلوم ہے سب چھوڑو. اب یہ کیا ہوا کہ اللہ میں لا یؤمنون، اور پھر یہاں پہ دیکھیے لا یؤمنون کافی تھا کہنا، لیکن تاکید دیکھیے فلا وربک لا یؤمنون، اور نہیں، اور تمہارے رب کی قسم، اللہ خود کہہ رہا ہے نبی کہ فلا وربک، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں. تو حذیفہ میاں کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ when they started neglecting certain part of Quran Hadith. تو اگر سرنڈر نہیں کیا ہے تو اس پہ آپ کو کچھ ریزرویشن جس کو کہتے ہیں دل میں، کچھ اشکالات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ایسا ہے، تو اگر اللہ کا نہ، پھر تو یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں. اس لیے صاحب یہ ہے کہ اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائے وَهِيَ رِضَا عَنْهُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَقْضِيَتِهِ، جو اللہ کے احکامات ہیں، لاز ہیں، اور جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے آپ کی تقدیر میں، دونوں چیزوں میں پر جب تک آپ مطمئن نہیں رہیں گے، مطمئن، تب تک آپ مومن نہیں ہیں. اگر شک ہے یا شکوہ ہے، شک ہے یا شکوہ ہے، رائٹ، تو پھر گیا ایمان گیا. ہاں، جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بھائی ڈاؤٹ ہے تو پھر کہاں گیا ایمان؟ اور دونوں ایک ہی ادھر، اگر دونوں ہیں تو پھر تو ڈبل پرابلم ہے، لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے صرف، بس ڈاؤٹ ہی بیٹا، جہاں ڈاؤٹ ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. تو اس کا مطلب میرا ایمان تو یہ ہوتا ہے 100% آپ کو یقین ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے ایک بات اور سنیں تو سب نے لکھا، کہیں آگے بھی آئے گا، کہ جب جو کافر ہیں، اس کو سنو یوسف، تم بھی سنو اس کو، کہ جب جو کافر ہیں جب وہ کفر کی باتیں کر رہے ہوں، فرض کریے کوئی کافر جو ہے، کوئی غیر مسلم جو بھائی ہیں یا بہن ہیں، وہ صاحب فرض کریں سور کھا رہے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے سور کھانا حرام ہے، آپ نے بڑی انٹرسٹ سے اور بڑی دل سے اس کو دیکھا کھاتے ہوئے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سور کھا رہا ہے. آپ نے کہا یار اگر یہ حلال ہوتا ہم بھی کھاتے سور. میں بتا رہا ہوں، یا شراب پی رہا ہے یا زنا کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اختباط. اختباط مطلب یہ رشک آ رہا ہے آپ کو رشک آ رہا ہے. بس اگر یہ رشک ہے تو نعوذ باللہ پھر آپ کا ایمان وہیں پر یا تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، یا تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے دل سے. کیونکہ حرام چیزوں پر رشک آنا، اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے. فرض کریے میں آپ کو ایک بات سمجھ، آپ کا ایک بچہ ہے، 2-4 لوگ مل کے اس کو مار رہے ہیں. اب آپ گاڑی جانا نے یہ کس کو مار رہے ہیں؟ ابھی یہ تو میرے بیٹے کو مار رہے ہیں. اب آپ کو رشک آئے کہ ہاں مارو،
تو اس کا مطلب یہ بھائی آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کو انسان نہیں. الٹا دوسرا یہ ہے کہ آپ رک جائیں اور آپ جا کے اس کو روکیں، بھائی ہٹو، کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو یہ مطلب یہ بھائی آپ کی اولاد ہے، محبت ہے. ایسی کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، سور کھا رہا ہے، آپ کہا ہے یار ہم بھی کھاتے مزہ آ جاتا. شراب پینا بھی ہم بھی پیتے، کیا بتائیں یار، کیا اسلام میں یہ حرام وہ حرام، یار سب کو حرام ہی ہے سب. جہاں یہ آیا تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان گیا. اس کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، شام طہورا ہوگا، یہ تھوڑی بڈوائزر تھوڑی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ یہ ان سے کہیے کہ جیسے ہے نا، جس نے دنیا میں شراب پی تو آخرت میں نہیں ملے گی اس کو. تو آپ یہ کہیے جو تم لوگ یہ حرام کی پیا، ہم کو تمہیں حلال ملے گی، شراب طہورا ملے گی. رائٹ. ایسی اس کا ہے زنا وغیرہ کا ہے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہی رضا عنہ فی احکامہ و اغذیتہ، اللہ کے جو لاز ہیں، شریعت جو ہے احکامات میں ہے، اس سے راضی رہو کہ یہ چیز حرام ہے، بس حرام ہے، ختم بات، پیریڈ. اس میں کچھ ifs and buts تھوڑی ہے. اب ہم مسلمان ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے. اس میں رشک نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں پہ افسوس آئے گا. آپ کو افسوس ہوگا کہ دیکھو یار یہ حرام کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس نے ان کو بنایا ہے اس نے کہا یہ حرام ہے، اور دیکھو یہ بیچارے کھا رہے ہیں. تو آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. رائٹ. اسی لیے دعوت دینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے خود بچنے لگتے ہیں. کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ کو اس پہ رحم آئے گا. دیکھو بیچارہ آدمی اچھا ہے لیکن دیکھو اس میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس پہ رحم آئے گا. آپ یہ بات ہے نا. اور جب دعوت نہیں دیں گے تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو اس رشک آئے گا کہ چلو ہم بھی یہی کریں. اسی لیے امریکہ میں جب مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے 1977 میں، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا، جملہ کیا، اسی جملے کو انہوں نے ہر جگہ تقریر میں کہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ جو انسان امریکہ میں رہنا چاہتا ہے، رائٹ، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ دعوت دے. اگر دعوت نہیں دے گا تو واپس اپنے ملک چلا جائے، وہ کیونکہ یہاں پر آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. دعوت جو ہے صاحب، دعوت دینا یہ تو گویا اپنے ایمان کو سالڈ کرنا ہے. ہاں، کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. اسی لیے کہا گیا دعوت دینے کے لیے آپ رکیے نہیں کل کے لیے. دعوت دینا آج ہی دیجیے. آپ یہ مت کہیے کل ہم دیں گے جب ہم ذرا کچھ پڑھ لکھ لیں گے. تو آپ دعوت دیتے آپ کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا نہیں ابھی مت دو، ابھی تو تم پڑھو لکھو بہت، پھر جب ہوگا تب دینا. اب آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا پھر. لیکن حدیث میں کوئی ملتا ہے ایک صحابی آج مسلمان ہوتے ہیں، اس میں جائیے دعوت دینا شروع کر دیے. اب دیکھ کتنے لوگ آئے. وہ اب ہم تفصیل میں نہیں آتے ہیں، ورنہ آپ سیرت النبی دیکھیے، سیرت صحابہ دیکھیے. ہم ابھی مسلمان ہوئے، ایک صحابی نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ورنہ صحابہ نبی اللہ کے رسول کہتے ہیں میاں ابھی آپ آئیں، ابھی جائیے مسجد نبی میں جائیے اور صفہ پہ بیٹھیے، ابھی ہم یہ کام ختم کر لیں پھر ہم آئیں گے. پہلے آپ کو ہم پورا اسلام سکھائیں گے، پھر جب آپ گریجویٹ کر لیں گے پھر آپ جائیے گا. ایسا نہیں ہے. وہ جو ابھی لا الہ انہیں چلیے آپ بھی یہی کام کریے جو ابوبکر عمر کرنا، چلیے آپ بھی لگ جائیے. اب وہی کرتے کرتے آپ کی شہادت آ گئی انشاءاللہ. اب پھر ان صحابی کو انہوں نے فرمایا، انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، شہید ہو گئے. بھائی شہید ہو گئے تو حضور فرمایا یہ جنت میں. تو وہ صحابی بغیر نماز پڑھے ہوئے جنت میں چلے گئے کیونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا نا. ہم یہ سوچتے ہیں امریکہ میں کہ پہلے ہم لوگ خوب، ابھی ہم بہت کچے مسلمان ہیں، ابھی ہم بہت ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے، ابھی تو ہم، تو وہ کبھی ہوتا ہی نہیں، کبھی ہوگا ہی نہیں. اگر اس لیے دعوت دینے کا ایک بینیفٹ یہ ہے حمزہ میاں کیا ہے،
بس آپ خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی لیے اصل میں دیکھیے باٹم یہ لائن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے, یہ بات ہے. اگر ہم جنت میں چلے گئے تو بھیا ہمارا تو کام بن گیا. اب آپ جاؤ نہ جاؤ بھیا تم جانو اللہ جانے. تو اب دعوت ہم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا پوری دنیا مسلمان, یہ ہم کو معلوم ہے پوری دنیا مسلمان نہیں ہوگی, دنیا کے ٹھیکیدار اور نہ ہم ٹھیکیدار ہیں, نہ ہم کو یہ ہے کہ ہم دعوت دیتے دیتے ہمارا ایمان پختہ ہوتا رہے بس. ہاں بس ہمارا ایمان پختہ ہوتا رہے گا تو یہ ہے کہ بھیا انشاءاللہ ہم صحیح ٹریک پہ رہیں گے. جہاں دعوت دینا بند کر دیا تو ہم لوگ خود ہی مدعو بن گئے, قصہ ختم. اس لیے صاحب یہ دعوت کا کام جو ہے اس سے کبھی غافل مت رہیے گا, اس میں بڑے فائدے ہیں. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں. ایک جاں کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں. سب اس پہ جانی تو جائے گی, ختم جانے تو وہ تو جانی ہی نہیں, وہ تو جانی, جو چیز جانی ہے وہ تو جانی ہے, جانے دو اس کو. لیکن سودائے عشق جو ہے بس یہ ہے کہ یہ اس میں نفع ہی نفع ہے. اللہ سودائے عشق مطلب اللہ سے محبت کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرتے رہیں گے. ہاں تو یہ بہت عمدہ بات یہ کہہ رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے احکامات پر راضی رہو, خوش رہو, اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے بس آپ اس پہ راضی رہیے. تو کیونکہ اچھا اس میں جلدی سے ایک چیز اور آپ کو بتا دیں, اگر آپ راضی نہیں بھی رہیے گا نا تو آپ نقصان کس کا کر رہے ہو, اپنا ہی کر رہے ہو. آپ دیکھیں نا, آپ کہیں نہیں اللہ نے یہ کیوں کیا وہ کیا, اچھا بھائی بکتے رہو, تم بکتے رہو, ناراض ہوتے رہو, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. آگے جی جی جو تم چاہو تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. تو اس لیے بھائی جب اللہ ہی چاہے گا تو اللہ کی آپ مان لیجیے. ایک بات تو یہ ہوگی. آگے فرما رہے ہیں اچھا ہاں اب دیکھیے یہ ایک کیا عمدہ اس پہ توجہ دیجیے گا. اس سینٹر میں کہنے لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ خُرُوجُ الْعَبْدِ عَنْ حُدُودِهِ. سنیے کہنے لازم یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کے خول سے باہر نکلے. جو آپ کی خواہشات, حضور مطلب جو آپ کے جذبات ہیں نا, اس سے باہر نکلیے. اسلام نام ہے اپنے جذباتوں کو کل کرنے کا اللہ کے احکام کے آگے. یہ اسلام. آپ کے میں چاہتا ہوں, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا آئی وانٹ آئی وش جو ہے وہ اللہ کے حکم اس کے خلاف ہے تو نو, تو پھر اپنے آئی وانٹ آئی وش کو آپ کل کریے. اور جو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو ایسا کرو, تو ہم وہ کریں گے. تو اس کو یہ فرمانے ہیں کہ پہلے اپنے حظوظ جو ہیں, اپنے جو جذبات ہیں ان سے نکلیے. وَوُقُوفُهُ مَعَ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَعَ مُرَادِ نَفْسِ. کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس پر چلنے کی مشق کریے آپ, اور جو آپ چاہتے ہیں, آپ کو جو نفس چاہتا ہے اس کے ساتھ مت رہیے. آپ سمجھیں, اب اس کے مشق اللہ یہ چاہتا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے. سمجھے آپ, یہ نہیں ہے کہ نہیں یار ہم کو تو یہ چاہیے. اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, 12-15 سال پہلے کا واقعہ. ایک عرب بھائی, میں ان کو نہیں جانتا, وہ اس 27ویں شب کو یہاں آ گئے تراویح پڑھنے کے لیے. وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب بہت آدمی, اور 27ویں شب تھی, ختم قرآن تھا, تو بڑے خوش ہوئے کہ ہم صحیح وقت آ گئے, صحیح دن آ گئے. تو انہوں نے دعا میں شرکت کی. دعا سے پہلے کوئی بیان تھا
ہم کو یاد بھی نہیں ہے کیا تھا، لیکن اتفاق سے اس میں سود کے اوپر تھا، سود کے اوپر کہ بھائی سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام، ہوگی بات، دعا ہوئی، مٹھائی بٹی، چلو چلے گئے۔ تو وہ بھائی آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب بڑا اچھا ہوا کہ ہم آج رات آ گئے تھے یہاں، دیکھو کہنے لے کل صبح جو ہے ہم کو اپنے نئے گھر کے پیپر سائن کرنے ہیں، اور وہ ہم نے ربا پہ لیا ہے، انٹرسٹ پہ لیا ہے، رائٹ۔ اور ابھی آپ نے بتایا کہ انٹرسٹ لینا دینا حرام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ بھائی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے انٹرسٹ دیا تو گویا اس نے اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی ہم نہیں لیں گے، ہم کل جا کے اب سائن نہیں کریں گے، بس اب ہم نے جو ہے اپنا ارادہ بدل دیا۔ کہنے جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، یہ حلال فائنینسنگ ملے گی تو پھر میں نے بتایا اس زمانے میں گائیڈنس نہیں آئی تھی، ہم نے صاحب دیکھیے ایسا ہے وہ گائیڈنس فائنینسنگ آپ سے کروا لیجیے، وہ حلال ہے۔ اچھا یہ تو بڑا اچھا، ہم نے جی ہمارے جو علماء ہیں مفتی حضرات انہیں اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، آپ اس سے کرا لیجیے۔ اب یہاں لیکن اس کا یہ جذبہ جو تھا کہ صاحب ایک چیز ہم چاہتے ہیں اور ایک اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ حرام میں مرتکب نہ ہوں، تو ہم جو ہے اپنے جذبات کو توڑ دیں گے لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ بس اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنے جذبات کو توڑنے کی مشق کریے اللہ کے احکام کے آگے، یہ جو ہے اصل میں اللہ سے خوش رہنے کی بات ہے۔ ہاں جناب، اب اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں فرمائے وَأَمَّا الرِّضَا عَنْهُ فَهُوَ رِضَا الْعَبْدِ بِمَا يَفْعَلُهُ بِهِ وَيُعْطِيهِ إِيَّاهُ وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ إِلَّا فِي الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جو کچھ انسان کے ساتھ کرے، یفعلہ، جو معاملہ کرے اس معاملے پر خوش رہنا، جو اللہ دے اس پر خوش اس پہ خوش رہنا، اور جو سنیے آپ اور جو نہ دے اس پہ خوش رہنا جی۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ إِلَّا فِي الثَّوَابِ، اسی لیے دیکھیے یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، پھر راضیۃ مرضیہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ خوش رہنا ہے، راضیہ کہ یہ جو انسان ابھی مرا ہے جس کی روح نکلی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اے روح جو کہ بڑی مطمئنہ ہے، بڑی خوشی خوشی گئی ہے۔ مطلب مطمئنہ جو ہے اس کو ذرا نوٹ کریے آپ، مطمئنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، انسان تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہ تو بھائی مطمئنہ ہے، اب ہمیشہ خوش رہے گی۔ اس میں صفت کیا تھی؟ اللہ کہ ارجعی الی، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، رائٹ۔ اب کیا نام ہے حذیفہ میں پہلی صفت کیا ہے اس نفس کی؟ راضیہ۔ راضیہ مطلب خوش تھی، اپنے رب کے ساتھ خوش تھی، راضیہ۔ جب وہ خوش تھی تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں مرضیہ، اب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ تو راضیہ جب آپ ہوں گے پھر مرضیہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ کیا کہ وہی بیٹا، کبھی شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرو، جس حال میں اللہ رکھے خوش رہو، شک مت کرو اللہ کے احکامات پہ، بس آپ راضی ہیں، جس حال میں اللہ رکھے آپ خوش۔ جہاں بیٹا تم نے شکوہ کیا وائی می، تو مطلب یہ آپ مطمئن نہیں اللہ سے، خوش نہیں ہے۔ اور بیٹا یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن جب سخت حالات آتے ہیں تو اس وقت قلعی کھل جاتی ہے۔
قلعی کھلنا یہ ایک پرانی اردو کا محاورہ ہے. بتا دے قلعی کیا ہوتا ہے. وہ برتن میں جو برتن ہوتے ہیں نا، برتن جو تانبے ہوتے ہیں. ہاں، تو تو وہ جب خواتین بناتی ہیں کھانے تو وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم. اگر فرض کرو جو کاپر کا تھا تو اوریجنل کلر ختم، تو عجیب سے لگتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا، قلعی ہوتی تھی. قلعی مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایک رنگ ہو جاتا تھا، پھر اس میں شائننگ ہوتی تھی. ہاں، پالش کر لو، رائٹ، پالش، خاص قسم کی پالش ہوتی تھی، اس کے بعد شائن ہوتی تھی. تو وہی برتن جو بالکل بیکار تھے قلعی کے بعد بالکل نئے لگنے لگتے تھے. بیکار، لیکن کیا ہوتا تھا، وہ چونکہ ایک فیک ہے، فیک کلر ہے تو کچھ دن کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے. آپ ہے، تو اس کو کہتے ہیں قلعی کھلنا. قلعی کھلنا مطلب وہ جو رنگ تھا نا، وہ جو فیک رنگ تھا وہ اتر گیا. خدائی والے آتے تھے کچھ بھی دن کے بعد. تو اس کو کہتے ہیں قلعی کھلنا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سخت وقت آتے ہیں تب قلعی کھل جاتی ہے. کہ ہم لوگ جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ سے خوش ہیں، تو یہ سب ایسی ہے فیک کلر ہے. جہاں سخت آئے، حالات آئے، وہاں آپ نے کمپلین شروع کر دی. جہاں کمپلین کی شروع کی تو سمجھ لیجیے جیسے قلعی کھل گئی، فیک کلر اتر گیا. آپ کو یہ اسی لیے کہہ دیتے ہیں. تو اب جیسے خواتین ہیں، خواتین میک اپ کرتی ہیں. اب آپ یہ بھی قلعی ہے، یہ بھی قلعی. قلعی مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی جلد کے اوپر، اپنے اسکن کے اوپر اعتماد نہیں، ان کو ایک فیک کلر چاہیے. اسی لیے اگر نماز کا وقت آ گیا، ان کو نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا بھائی ہمارا وضو نہیں ہے، تو بعض خواتین اگر اسی محفل میں ہیں وہ اسی چکر میں نماز نہیں پڑھتی ہیں کہ اگر ہم گئے اور وضو کیا اور منہ ہم نے دھویا تو جتنی قلعی ہے وہ کھل جائے گی. اب قلعی کھل گئی تو ہمارا اوریجنل چہرہ سامنے آ جائے گا. اچھا، ایک بہت بڑا کرم اللہ کا یہ کہ مرد میک اپ نہیں کرتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ جو اپنا اوریجنل چہرہ دکھاتے ہیں. خواتین جو ہے وہ میک اپ کرتی ہیں. اچھا، لفظ بھی دیکھیں، میک اپ ریالٹی نہیں ہے. یو آر میکنگ تھنگز اپ، مطلب اٹس ناٹ اوریجنل. اسی لیے میک اپ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر ہی کے لیے خوش ہو لیجیے آپ کہ آپ اتنی اچھی ہیں. ہاں، تو آپ اتنی دیر کے خوش ہو گئی کہ بھائی دیکھیں میں بڑی اچھی لگ رہی تھی. سمجھا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا کمال جو ہے یہ میک اپ کا ہے، یہ اوریجنالٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایسی ہی قلعی کھلنا ہے کہ وہ جو برتنوں پہ قلعی ہوتی ہے وہ پھر کھل جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پر تم جو کہہ رہے تھے بیٹا کہ اس میں یہ کہ جہاں سخت وقت آتا ہے نا، رائٹ، تو اس وقت اگر آپ جم گئے، اللہ سے آپ نے کمپلین نہیں کی، تو پھر آپ مومن ہیں انشاءاللہ. اگر آپ نے وہ کیا تو پھر تو اس کو دیکھیے راضیۃ مرضیہ، راضی ہے اللہ سے اور پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے راضی ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اور ایک پوائنٹ اس پہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے ہم اور بتا دیں کہ یہاں پر اللہ کا جو مرضیہ ہے نا کہ اللہ راضی ہے، وہ مشروط ہے آپ کے راضی رہنے سے. مطلب جب آپ اللہ پہ سے خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا آپ سے. سمجھا؟ تو کیا ہے کہ بال آپ کی کورٹ میں ہے، تب اللہ آئے گا. اسی لیے جب اللہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، تمہاری مرضی. وما تشاء ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ، حضرت شاء اللہ یہ تو ہم نے ریمائنڈر بھیج دیے، باقی کام تم کو کرنا ہے. فمن شاء، اب جو چاہے جو ہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لے. اب یہاں پہ چاہنا ہے، کون چاہے گا؟ آپ چاہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ ہے بھائی، خالق ہے، رب ہے، لیکن وما تشاءون الا ان شاء اللہ، اور تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے. رائٹ، اس کے مراد یہ ہے کہ جو تم چاہو گے نا
وہ اللہ کے علم میں آلریڈی ہے. مطلب آپ کل بریانی کھائیں گے, قورمہ کھائیں گے, آپ کو نہیں معلوم. آپ کو کل $100 کمائیں گے, 1000, لیکن اللہ کو معلوم ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ کہہ رہا ہم کو سب معلوم ہے, سب معلوم ہے, تو تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا. مطلب یہ ہے کہ تم کو جو چاہو گے یہ ہم کو معلوم ہے آلریڈی تم کیا چاہو گے. پھر اللہ کے احکامات تمہارے چاہنے کے مطابق آئیں گے. تو اب یہاں بھی سمجھیے راضیہ مرضیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان مر رہا ہے, اس کی روح جا رہی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اللہ کا ارجعی, واپس آ جا. واپس آیا, راضیہ مرضیہ, تو خوشی خوشی آ رہی ہے, رائٹ, تو اللہ بھی تم سے خوش ہے, رائٹ. اگر آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے گئے تو ارجعی الی ربک, شاکی آئے گا, شاکی آ گیا, تم شکوہ کرتے ہوئے, کمپلین کرتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہو, پھر ویسی ریپرکشن ہوں گے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اچھا, کا قولی تعالی, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ خالدین فیہا ابدا, یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی تھا, یہ اللہ سے راضی تھے. ذالک لمن خشی ربہ, یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں, خشیت ہے. اگر تو باٹم لائن صاحب یہی ہوئی کہ ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنے کی مشق کرنی, کمپلین نہیں کرنا ہے. اب آئیے اس مناجات پر جو حضرت عمر نے فرمائی تھی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ابھی ہم لوگ جب تھرسڈے کو گئے تھے, تھرسڈے کب تھا, تھرسڈے کو نا, یہ جو 2 جنازے ہوئے تھے ان کو جب دفنانے گئے تھے تو یہی ہو رہا تھا کہ بھئی اس وقت جو ہے ان سے سوالات ہوں گے, قبر میں سوالات ہوں گے. تو یہ جو ہے دعا رضیت باللہ ربا, یہ اصل میں اسی کا جواب ہے, ان تینوں سوال کا جواب ہے. حضرت عمر نے کہا رضیت, بھائی میں تو خوش ہوں, میں تو خوش ہوں اللہ سے اور دین سے اور نبی سے, اور یہی تینوں سوال قبر میں ہوں گے. اس لیے بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے, لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کو قبرستان ضرور جانا چاہیے. جب موقع ملے, جنازے ہیں ان کے قبرستان ضرور جائیے, اور قبرستان میں تھوڑی دیر بیٹھیے. قبروں کے بیچ بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے انسانوں کے بیچ بیٹھنے سے. کیونکہ جو جتنی قبریں ہیں وہ سب آپ کو درس سے عبرت دے رہی ہیں, اور انسانوں کے ساتھ بیٹھنے میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ہم لوگ کو اور غافل کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قبرستان جانے میں نفع ہی نفع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا کے قبروں کی زیارت کرو, تذکرکم الموت, تم کو ان کی زیارت جو ہے موت کی یاد دلائے گی. تو آپ جائیے, تھوڑی دیر بیٹھیے. بھائی دیکھیں, آپ نے ایک فلم دیکھی نعوذ باللہ, تو آپ نے 1.5 2 3 4 جتنے بھی گھنٹے لگا دیے, اور ہم لوگ اس کے اوپر اپنے فونز کے اوپر آن این ایوریج 7-8 گھنٹے رہتے ہیں. لیکن قبروں کے پاس بیٹھنا صاحب یہ تو عبرت ہی عبرت ہے, کتنا آپ کو دے گا. اسی لیے سمجھ لیجیے جو علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مردوں کو قبرستان جانا ضروری ہے تاکہ ان کو عبرت ہو, ایسی عورتوں کے لیے بھی تو ضروری ہے. یہ کیا بات ہے کہ مرد کو تو زیارت کا حکم ہو لیکن عورتوں کو نہ ہو, عام بات ہے. تو اس لیے عورتوں کا جانا بھی, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلچر میں ایسا ہو گیا ہے کہ صرف مرد جائیں گے, عورت نہیں آئیں گی. اب جیسے نماز جنازہ ہے, تو حضرت حفصہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ عورتوں کو حضرت نے فرمایا
عورتوں کو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا اور نہ ڈسکریج کیا نماز جنازہ پڑھنے سے. لیکن ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ ہے کہ اور اگر کسی کا شوہر مر گیا، وہ بیچاری دیکھ رہی سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ محلے والے پڑھ رہے ہیں، غیر پڑھ رہے ہیں، وہ بیچاری اس سے کہا جاتا نہیں آپ تو بیٹھے ہیں بھئی، آپ کے شوہر مر گئے، آپ روتی رہیے. اب وہ چلیے کہہ رہی ہمارا دل چاہے ہم بھی نماز، نہیں آپ تو عورت ہیں. آپ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صاحب عورت نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتی، ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتی صاحب. ہاں، عجیب و غریب بات ہے. اب بہنیں ہیں، رائٹ، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، ابا اماں کی جو جن کا بھی انتقال ہے نماز، بہنیں ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں. ہمارے یہاں وہ ہوتا ہے نہیں تم گھر پہ پڑھ کے ابا کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں، تم عورت ہو تم نہیں پڑھو. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ ایک عجیب ہم لوگ کا ایک وہ ہے ہمارے کا اسلام ہے عجیب. جی نہیں بے پردگی بھائی، آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ پیچھے پڑھ لیجیے، آپ پیچھے پڑھ لیں. اچھا یہی لوگ فضل مسجد نبوی گئے نماز کے لیے، مکے شریف گئے، وہاں غیروں پر پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کون سا مرے ہیں، لیکن نماز اعلان ہوتا مرد عورت سب پڑھتے ہیں. لیکن اپنے ابا اماں گھر والے کسی کا انتقال ہو گیا تو نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ ہمارا کلچر ہے. ہاں پردے کا انتظام رہے، شرعی طور پر بات اہتمام رہے، لیکن بھائی نماز تو پڑھنے دیجیے اس بچی کو یا اس عورت کو یا اس بیوہ کو یا بیٹی کو یا بہن کو، کسی کو. یہ ہمارا عجیب ہے. اچھا وہی بچی یا وہی عورت شاپنگ کے لیے جائے گی، شادیوں میں جائے گی اور سوشل ایونٹس میں جائے گی، ایوری بڈی از اوکے، نو پرابلم. لیکن نماز جنازہ نہیں، تم نہیں پڑھ سکتی. اب ان سے پوچھے کیوں نہیں پڑھ سکتے تو بغلے جھانکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پتہ نہیں بھائی ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں. ایسی اگر قبرستان جانا ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا تو مرد عورت سب کو منع کیا تھا شروع میں اسلام میں، کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اس کی بات نہ کرنے، شرک سے نئے آئے تھے تو حضور پہلے سب کو پروہیبٹ کر دیا. پھر جب اجازت دی تو سب کو اجازت دی. کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کہا کہ بھائی اچھا مرد جائیں گے، مردوں کو تو اجازت دینا، عورتوں کو نہیں دیں گے. یہ کہیں نہیں ہے. آگے بات ہے. اس لیے یہ ہے کہ ہاں عورتیں بھی جب جائیں تو کچھ شرائط ہیں، پردے میں جائیں، وہاں نوحہ نہ کریں، اونچی آواز سے روئیں نہ، جسے جو آداب ہیں قبرستان کے وہ فالو کریں، چپ چاپ جائیں، وہاں پہ بیٹھیں، دعا کریں، جو بھی کرنا ہے کر کے چپ چاپ آئیں. لیکن یہ کہنا کہ نہ جائیں، اس کی کوئی نہیں ابھی میں کر لوں. ارے حضور یہ ٹھنڈی ہوتی رہی، آپ رکھ دیں، ابھی ہم یہ ہم سے بار بار ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو یہ موت کی جو یاد ہے یہ جیسے مردوں کو ضروری ہے صاحب، ویسے تو عورتوں کو بھی ضروری ہے. تو تذکرکم الموت میں حضور نے پوری امت کو کہا ہے. اسی لیے جو علماء جسے کہتے ہیں ہاں جانا چاہیے ان شرائط کے ساتھ، شرعی شرائط کے ساتھ، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جائیے گا تو آپ کو عبرت نصیحت ہوگی. رائٹ ہے. ہاں ہاں نہیں بیٹا، ہم لوگ یہ سوسائٹی انفارچونیٹلی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. مطلب ہم لوگ یہاں مرد سب کچھ کر لیتے ہیں، عورت کا یہ ہوتا ہے نہیں. ان کے تمام شریعت ہم تھوپتے ہیں عورتوں پر، اور مرد جو ہے وہ ہم لوگ ایک ایگریکلچر، اگر آپ کو لڑکا ہے اس نے کوئی فسق و فجور کر کی بات کیا ہے، ارے لڑکا ہے صاحب کا، ٹھیک لڑکے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بوائز ول بی بوائز. لیکن اگر بچی نے ذرا سا بھی کر دیا یا سارے شریعت اس پہ آتی ہے، تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا. تو بھائی سیم جو اللہ کی شریعت ہے وہ مرد عورتوں دونوں کے لیے، تو اس کو خیال رکھیے گا. چلے صاحب اب اس میں اچھا
اب یہ ہم تھوڑی بات ابھی کریں گے 5 میں، پھر اگلی یہ لمبائی یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. وہ صاحب یہ ہے یہ دیکھیے عربی کی زبان دیکھیے کتنی پیاری ہے. کہتے ہیں والرضا به اصل الرضا عنہ والرضا عنہ ثمرۃ الرضا به. کیا پیاری بات انہیں کہی ہے صاحب. کہتے ہیں شکریہ صاحب. شیخ صاحب ایک بہت عمدہ جملہ ہے اس کہتے ہیں والرضا به، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل الرضا عنہ، وہ تب ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سب پر راضی رہنا. جب آپ ہر چیز پر راضی رہیں گے تو اللہ سے راضی رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو حالات پر جب آپ راضی رہیں گے، جو حالات آ رہے ہیں، اور آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے، رائٹ. تو چونکہ ہر حالت اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اس پہ راضی رہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں والرضا به، تو آپ اللہ سے پھر راضی ہیں. تو باٹم لائن کیا ہوئی کہ حالات سے راضی رہیں آپ تو وہ اللہ سے آپ راضی ہیں. اچھا اب دوسری آئیے والرضا عنہ ثمرۃ الرضا بھی، اور کہنے کہ آپ حالات پر راضی کیسے رہیں گے، رائٹ. کہنے کہ صبر، کہنے کہ یہ پھل ہے، یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے آپ کی محنتوں کا کہ جو آپ اللہ سے راضی رہے. باٹم لائن کیا ہے صاحب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ حالات پر راضی رہنے کی آپ کوشش کریں، اللہ سے محبت آپ کو خود بخود ہو جائے گی، اس کی چنتا مت کریں. آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ حالات پر راضی رہیں، پھر محبت خود بخود اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، سمجھے، اللہ سے. تو اس کا مت آپ چنتا کریں کیسے ہوگا. آپ کا بندے ہیں آپ کا کام سب یہ ہے کہ جیسے حالات آئیں، سمجھا، آپ راضی رہیے بس آپ کا کام اتنا ہے. تو آپ اللہ کا کام کرنے کی کوشش مت کریں. اللہ کا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت آپ کے دل میں ڈالے گا. تو کام ہم لوگ کو یہ کرنا ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں کسی پہ شکوہ شکایت نہیں کرنا تھا، اتنا ہم کو کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی محبت ہم لوگ کے دل میں ڈال دے گا. تو یہ کہ ثمرۃ الرضا به، آپ جب حالات کو ایکسپٹ کر لیں گے، کہیں گے اگر جیسا ہے اللہ کی طرف سے، سمجھا، کہنے بس، کہنے پھر آپ یہ دیکھیے خود بخود آپ کو اللہ سے محبت ہونے لگے گی. اور تو اس ہاں اچھا لکھو والرضا به اصل الرضا عنہ، اصل الرضا عنہ. پھر کہتے ہیں اصل الرضا عنہ، پھر کہتے ہیں والرضا عنہ ثمرۃ الرضا به، ثمرۃ الرضا به. تو باٹم آسان اردو میں یہ ہے کہ حالات سے آپ خوش رہنا سیکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا عطا فرما دے گا. شکوہ آپ نے کیا، سب ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، آپ اوور نائٹ زیرو ہو گئے. آپ کہیں نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے کیوں کیا، اللہ آپ کو کچھ ملانا ہے نہیں، اعمال سب ختم، جو جانا تھے چلے گئے. شکوہ ہی شکوہ ہے، ناشکری. اب ہم کو کیا ملے گا بھیا؟ تو اس لیے بھیا شکوہ نہیں کرنا ہے، اس میں ڈکشن آتی. اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ خاص کر تم تینوں ینگ بیٹھے ہو، اما یہ بتاؤ جب تم لوگ دنیا میں آئے تھے اس سے پہلے تم لوگ کیا اون کرتے تھے؟ آپ کس چیز کے مالک تھے؟ آپ کی والدہ نے جو آپ کو ڈیلیور کیا اس سے پہلے آپ کس چیز کے مالک تھے؟ تو مطلب اس سے پہلے آپ کسی کے مالک ہی نہیں تھے. اچھا جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو کس چیز کے مالک رہیں گے؟ کسی نہیں رہے گا. تو ہمارے ابتدا و انتہا تو شروع سے زیرو تھی. پر جب ہاں 0/0 تو زیرو ہی رہے گا. میں
تو بھائی بات یہ کہ جب ابتدا زیرو انتہا زیرو، تو یہ تھوڑا سا انٹرول آ گیا جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس میں شکوہ کھائے گا؟ کیا چیز ہماری تھی جو ہم سے چھن گئی؟ بھائی ہماری تو کچھ تھی نہیں، کیا نام آپ کا، آپ بتائیے حذیفہ میاں، ہماری چیز تھی کیا جو ہم سے چھن گئی؟ تو ہم شکوہ کس بات پہ کریں؟ جان ایلیا کا وہی شعر جو میں سنا تھا، میں ہار کر یہ سوچتا ہوں پہم، میں ہار کر یہ سوچتا ہوں پہم کہ وہ کیا چیز ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ بہت پیارا شعر ہے، کمال کا شاعر تھا بھائی یہ جان ایلیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مضمون لاتا تھا، اور میر کی زبان استعمال کرتا تھا۔ جب میں ہار کر یہ سوچتا ہوں پہم مطلب کنٹینیوسلی، کہ وہ کیا چیز ہے جو ہاری جا رہی ہے۔ اگر میں کوئی گیم ہار گیا تو میں نے جیتا کب تھا جو میں ہار گیا؟ میں جب جیتا ہی کب تھا جو میں ہار گیا؟ تو ایسی اگر ہم کو آپ یہ کہ میرا نقصان ہو گیا تو وہ نفع تھا کب آپ کا؟ وہی بات پرانی شیخ صاحب، وہی سورہ حدید والی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اللہ کہے ایسا بنو کہ جو چیز نہ ملے تو اس کا غم نہ ہو، اور جو مل جائے اس پہ بہت زیادہ خوش مت ہو، باولے مت ہو جاؤ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئی گاٹ $100، آئی گاٹ $1,000,000۔ ابے ٹھیک ہے مل گیا، شکر ادا کرو الحمدللہ، لیکن اس میں باولے مت بنو کہ اس کو خوشی کے مارے بالکل ہاں اللہ رسول سب کو بھول گئے، سمجھا؟ تو اس کو یہ سمجھ لیے کہ یہاں پہ جو فرما رہے ہیں کہ جو حالات ہیں نا، مل گیا تو شکر ادا کریے، نہ ملے تو شکوہ نہ کریے، ہمارا تھا ہی نہیں کچھ۔ بھائی ہمارا تھا ہی نہیں کچھ تو ہم کیا شکوہ کریں؟ ہمارا تھا ہی نہیں نا کچھ۔ ایک خواجہ میر درد کا شعر ہے نا کہ میرے پاس تھا ہی کیا، شیخ صاحب میرے پاس تھا ہی کیا جو تجھ پہ نثار کرتے، میرے پاس تھا ہی کیا، آپ کہنے کہ میرے پاس تھا ہی کیا، کہ اللہ کو کہہ رہا ہے میرے پاس تھا ہی کیا کہ جو تجھ پہ نثار کرتے ہیں، ہاں بس یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں، اور یہ جو زندگی ہے یہ بھی عاریتن ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی ادارے۔ تو مطلب سب کچھ یہ بھی ہم نے عاریتن آپ نے دی ہوئی ہے تو ہماری ہے، ورنہ یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ تو کہنا اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کچھ ہے ہی، میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ اب دیکھو کتنا اچھا فلسفہ ہے، ہاں میرے پاس ہے ہی کیا بھائی یہ مستعار ہے، عاریتن آپ نے دیا ہم اس کو، ہاں سب کچھ آپ کا، یہ باڈی بھی آپ کی، اس کے اندر جو روح ہے یہ بھی آپ ہی کیا، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ابتدا ہے ہماری نہ انتہا ہماری، شروع سے آخر تک آپ ہی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ مطلب وہ کیا ہے میر کا شعر کہ کیا ہے صاحب وہ کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کی، جو چاہے ہے سو آپ کرے ہے، ہم کو ابد بدنام کیا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کرتے ہیں، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ ابتدا نہ انتہا۔ کبھی آپ سوچو بھائی، تم لوگ سوچو کہ تمہاری ایئر آف برتھ کیا ہے بیٹا؟ 94، اور ڈیٹ کیا ہے؟ 25 دسمبر 1994۔ اب بیٹا یہ بتاؤ کہ تم کو یاد ہے کہ 24 دسمبر 1994 میں تم کہاں تھے؟ اپنی پیدائش سے ایک دن پہلے تم کہاں تھے؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ تو مطلب یہ کہ ہم اس وقت فنا تھے، ہم تو اس وقت فنا تھے نا۔ اور ابھی جب اب جیسا ابھی ہم لوگوں نے ابھی اس کو جمیل راجا کو دفنایا نا تھرسڈے کو، ہٹا کٹا آدمی چلا گیا، اب کیا ہوا؟ ختم ہو گیا اس کا چیپٹر کلوزڈ، چیپٹر کلوز، اب اس کی اب فنا ہو گیا۔ تو بھیا پیدائش سے پہلے بھی ہم فنا تھے، مرنے کے بعد بھی فنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو چھوٹا سا انٹرول آیا ہے عاریتن، یہی زندگی مستعار رکھتے ہیں،
یہ جو مستعار ہے زندگی عاریتن دی ہوئی ہے، وہ پونڈ ہے، زندگی پونڈ ہے، تو بھائی اس میں کاہے اتنا اچھل کود کر رہے ہو میرے بھائی؟ تمہاری ہماری بھیا جو ایک ہم لوگ کی شان جو ہے وہ فنا میں ہے، بقا میں نہیں ہے، باقی سے اللہ رہتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ ہی تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بقا ہے، الباقی اللہ ہے، ہم لوگ عبد الباقی ہیں، ہم لوگ عبد الباقی ہیں، الباقی اللہ ہی ہے. لیکن ہم ایسے گدھے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں اللہ سے ایسے لڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی باقی ہیں، اور اسی ہمارے پیر میں ایک کیل چبھ جائے تو لگڑانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں. یہ تو ہماری اوقات ہے. لیکن لڑتے ایسے اللہ تعالیٰ سے، شکوہ ایسا کرتے ہیں جیسے ہم بھی کوئی خدا ہیں. آگے تو یہ حالات سے بیٹا، حالات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ راضی رہنا حالات سے. تو کیا ہوگا جب آپ راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو خود بخود آپ کو محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پھر وہ محبت لائے گا. آپ کے بس کی بات نہیں کہ اللہ سے محبت کریں. آپ بس اتنا کرنا ہے کہ حالات سے شکوہ مت کریے. آپ دیکھو بیٹا، اللہ سے محبت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ ہم کیا اور ہم کیسے محبت کر لیں گے اللہ سے؟ بتائیے. ہم اپنے آپ سے آج تک محبت نہیں کر پایا. پتہ ہی نہیں ہے صاحب، شیخ صاحب کیا ہے ہماری کیا اوقات کہ ہم جو ہے کو ہے. بس ہمارا یہ ہے کہ ہم حالات سے پر راضی رہیں گے، پھر اللہ کا کرم ہوگا. اللہ اپنی توفیق سے ہم کو محبت اپنی عطا کر دے گا. بس ہم اسی سے ہیں. اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صرف حالات سے راضی رہیے، خوش رہیے، اور خوش رہتے رہیے. ون ٹائم نہیں، ایوری ڈے خوش رہیے، ایوری ڈے خوش رہیے. دوسروں کو دیکھ کے للچاؤ نہیں بھیا. چلیے کبیر داس کا دوہا پھر پڑھ لیتے ہیں. کبیر داس کا دوہا جو ہے ہندی کا بڑا پیارا ہے کہ روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو، روکھی سوکھی کھائے کے ٹھنڈا پانی پیو، دوسرے کی چپڑی روٹی مت للچاوے جیو. وہ کہہ رہا ہے بھائی تمہارا پیاز ہے نا، پیاز روٹی ہے، سوکھا ہے، رائٹ. پیزا مت کھاؤ، یہ فرائڈ چکن مت کھاؤ، یہ برگر اور یہ تمہارے پاس جو ہے وہی ہے، وہ تمہارا ہے، اس کو کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی مت پیو، گدھے لوگ. یہاں پانی ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب وہ جتنے احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ٹھنڈے ہی پانی پہ تو ہیں بھائی. وہ ٹھنڈا پانی. اب یہ بات دوسری ہے صاحب کہ وہ ٹھنڈا پانی نیچرل ہوتا تھا. اب یہ بات ہے صاحب، یہ فریزر والا نہیں تھا، وہ ریفریجریٹڈ نہیں تھا. یہ بات ہے، وہ بالکل ایک نیچرل واٹر جو کہتے ہیں نا، ہاں کنویں کا وہ نکال رہے. اب یہ ڈاکٹر بتائیں گے اس کی تاثیر دوسری ہے، اور یہ ریفریجریٹڈ کی بات ہے، یہ بات دوسری ہے بھائی. لیکن پانی تو ٹھنڈا ہی ہوتا نا، تو یا گھڑے میں. تو وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ کبیر داس یہ کہہ رہے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، پتہ نہیں جو بھی تھے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ اور ٹھنڈا پانی پیو. اب ہاں دوسرا آدمی جو ہے اپنا روٹی کے اوپر مکھن لگا رہا ہے، بٹر لگا رہا ہے، اس کو دیکھ کے تم کہہ رہے ہیں دل مت للچائے. تو کہ تم کو تو یہی ہے. اب یہ جو ہے یہ ایک زندگی کا اصول بن جائے کہ جو کچھ ہے بھیا ہم اس پہ خوش ہیں. کہیں جب یہ حالات پر خوش رہنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر اللہ اپنی محبت آپ کو عطا کرے گا. پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خوش رہیں. اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں پھر ہر چیز رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور شفا بھائی جہاں آپ کے اس میں عنصر میں شکوہ آیا، پھر رضیت باللہ ربا نہیں آئے گا. پھر آپ ہر چیز میں آپ کو شکوہ ہی شکوہ دکھے گا. چلیے اچھا، اب کہتے ہیں کہ
ابھی کہنے اب دیکھو کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث دیکھتے چلیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. رائٹ، جو راضی ہے اللہ کے ساتھ، رائٹ، خوش ہے. ربا کیا، جو بھی حالات لا رہا ہے ہم اللہ سے راضی ہیں، جو حالات لا رہا ہے راضی ہیں. اور وبالاسلام دینا، اور اسلام کے ساتھ خوش ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے. فجعل الرضا به قرین الرضا بدینہ ونبیہ. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں، اب دیکھو بیٹے یہاں پہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا وہ مشروط کر دیا، کنیکٹ کر دیا، کنیکٹ کر دیا دین اور نبی کے ساتھ راضی رہنے سے. وہ کنیکٹڈ ہے. تو مطلب یہ پہلے آپ کو نبی کے ساتھ راضی رہنا ہے، نبی اور پھر دین اسلام کے، تو آپ اللہ کے ساتھ راضی رہیں گے. باٹم لائن یہ ہوئی کہ جو اللہ رسول نے ہم کو بتایا ہے نا، جب ہم اس پر چلیں گے تو وہ اسلام ہے. تو جب اس پہ چلیں گے تو پھر الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہم کو رضا عطا فرمائے گا. بس اب اتنا ہی رکھیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک، اب نیکسٹ ویک صاحب اس کو جو تفصیل کی ہے، اللہ نے چاہا اگر ہمت رہی انشاءاللہ تو یہ اس میں انہوں نے کافی ان پوائنٹس کو کھولا ہے. تقریباً کوئی 40-45 صفحے ہیں. ہاں نہیں، اس میں اسی بات کو انہوں نے 40-45 صفحے تک لے گئے، بلکہ بہت ہے بھائی. جی جی جی، یہ دیکھیے، ارے بہت ہے بھائی. یہ دیکھیے، یہ ہے صاحب، انہوں نے لکھا ہے 531 صفحہ، اور شروع کیا تھا انہوں نے درج 498 پر. تو تقریباً نہیں 531 ہے، سوری 530، تو انہوں نے 30-32 صفحے پہ لکھے. صرف اس پہ کہ آپ راضی رہیے، شکوہ شکایت مت کریے. اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں، بالکل سب. دعا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا وانت مولاہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی معرفت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رضا عطا فرما، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح اسلام عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحیح اسلام عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر گامزن فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اور اللہ تعالیٰ جو انسانیت اس وقت جو ہے وہ سسک رہی، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام وسلام.